بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا جملہ شہزادی کونین نے کہا مجھے قرأت قرآن پسند ہے، لہذا ان کے شیعوں کو بھی وہ چیز پسند ہونی چاہیے کہ جو قرأت قرآن سے متعلق اور قرآن سے متعلق، اور اس پہ کوشش کیجئے اپنا وقت نکالیے، چاہے جاب والے ہوں، چاہے کام والے ہوں، چاہے بزنس والے ہوں، جہاں دوسروں کے لیے وقت نکالتے ہو وہاں اللہ کے لیے بھی آپ کا نہیں چاہتا۔ بتائیے یہ کیجریوال سے آپ کا بات کرنے کو دل چاہتا نہیں چاہتا؟ اب وہ چاہے ویسے ہی کہو نہیں چاہتا، کیونکہ جس کو ملے گا نہیں وہ تو یوں کہ مطلب میرے سے بیچارہ تھوڑی ملے گا وہ، تو میں تو یوں ہی کہوں گا نہیں چاہتا۔ وہ تو بات ہے جب وہ بلائے آپ کو، اور دیکھو کون نہیں چاہتا ملنے کے لیے۔ مودی آپ نہیں چاہتے بات کرنا؟ سب چاہتے ہیں میاں، کوئی ایسا نہیں ہے، ہر آدمی چاہتا ہے۔ بڑے سے بڑھ چلیے آپ، یہ تو دنیاوی مثالیں تھیں، آپ آیت اللہ خامنائی سے، آیت اللہ سیستانی سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ کتنا شوق ہوتا ہے جب آپ ایران اور عراق جاتے ہیں، ارے امام کے روزے کے بعد ارے اس مجتہد کی زیارت ہو جائے، یہ مجتہد ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دے، ہم دو باتیں کر لیں، سے کرتے نہیں کرتے؟ جتنا شوق۔ اچھا اگر صحابی رسول کوئی آ جائے، آل محمد میں سے کوئی آ جائے، دل چاہتا نہیں بات کرنے کو؟ مثلا حبیب ابن مظاہر آ جائے، آپ کو موقع مل جائے اور قبر سے نکل جائے حبیب ابن مظاہر، دل چاہتا ہے بات کرنے کو یا نہیں کرنے کو؟ کمال کا مسئلہ ہے، دنیاوی مثال میں منسٹر کے سامنے، دینی مثال میں عالم اور مجتہد کے سامنے دل چاہتا ہے بات کرنے کو۔ یہ کلام خدا ہے، یہ قرآن ہے، اگر چاہتے ہو خدا سے بات کرو تو قرآن پڑھو تاکہ بندے کی بات خدا سے ہو۔ یہ قرآن نہیں ہے، اللہ نے موقع دیا آپ کو اللہ سے بات کرنے کا، تو آپ کا دل نہیں چاہتا کبھی اپنے اللہ سے بات کریں، اپنے خدا سے بات کریں؟ تو خدا سے بات اگر کرنی ہو تو قرآن مجید پڑھیے، اور اس کا پتہ آپ کو اہمیت کا نہیں پتا ہے۔ یہ جو محمد طالب کے لیے ہو رہا ہے، مجلس سے پہلے کیا پڑھوائی ہم نے؟ پڑھوائی نا، قرآن ہی پڑھوایا نا۔ یہ بھی میں ایک چیز آپ کے بچوں کے ذہن سے نکال دوں، قرآن کا اور کھانے کا کوئی گہرا رابطہ نہیں ہے۔ مطلب جو یہ خوان رکھا ہوا ہے سامنے، اس خوان کا اور سورہ فاتحہ کا بہت گہرا رابطہ نہیں ہے، یعنی اتنا گہرا نہیں ہے کہ اگر قرآن اگر یہ نہ رکھا جائے تو قرآن نہ پہنچے۔ ابھی جو میں نے سورہ فاتحہ پڑھی پہنچی یا نہیں پہنچی؟ ابھی بعد میں پڑھواؤں گا، پہنچے گی؟ جمعرات میں آپ قبرستان سے گزرتے پڑھتے ہوئے پہنچ جاتی ہے، رات میں سوتے ہوئے پڑھ دیجئے پہنچے گی۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن پہنچ سکتا ہے بغیر کھانے کے۔ اسے کھانے سے اللہ نے نہیں جوڑا، ورنہ ایسے ناخلف لوگ ہیں ہماری قوم میں جو اللہ پہ بھی دعویٰ کر دیتے پروردگار باپ کی فاتحہ دلواتا تو کیسے دلواتا جب میرے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اللہ نے کھانے سے رشتہ توڑ کے قرآن کا بتا دیا، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، قرآن چاہیے۔ مثلا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ انار ہے نہ سیب ہے، اب یہ بچے ہیں محمد طالب کے، یہ اپنے باپ کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کباب ہی بنے، ضروری نہیں بریانی بنے، ضروری نہیں قورمہ بنے، خلوص سے دل سے ہاتھ اٹھائیے، سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے، قرآن پہنچ گیا، تاکہ غریب آدمی بھی فاتحہ دلوا سکے۔ اگر اس فاتحہ کو کھانے سے جوڑ دیا جاتا تو رئیس بڑی اچھی فاتحہ دلوا دیتے۔ اور یہ بھی میں بتاتا ہوں، خان میں وہی بچے اچھے لگتے ہوئے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے اچھی چیزیں رکھتے ہوئے جنہوں نے زندگی میں بھی وہ چیزیں کھلائی ہوں۔ مثلا باپ بیچارہ ترس گیا ایک پپیتے کو، 6 بیٹے تھے، مگر وہ اس نے کہا کہ اس نے کیوں نہیں دیا، اس نے کہا اس نے کیوں نہیں دیا۔ باپ اور ماں اس طرح تقسیم کر دیتے ہم، ماں باپ کو جملہ میرا ایک ہی ہے، لیکن یہ بھی میں داد کا موقع دے رہا ہوں خدا کی قسم، تاکہ دنیا میں یہ میرا جملہ مشہور ہو جائے۔ باپ کو میراث کی طرح تقسیم نہ کرو، باپ کو تبرک کی طرح بانٹو، تبرک سمجھ کے کرو، یعنی جس کو اللہ نے موقع عنایت کر دیا وہی خدمت کر لے۔ مگر ہم کیسے بٹے؟ بھائی میں ہی ہوں کیا ان کا بیٹا؟ ایسے بھی نالائق ہیں۔ باپ کے 4 بیٹے خالی دلی میں ایک کے رہنے لگا کے، تو وہ جو ایک ہے جس کے رہ رہا ہے وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ رحمت پروردگار میرے گھر میں ہے، وہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ جنت کی سند دلوانے والا میرے گھر میں ہے، وہ تو یہ جا رہا ہے بھائیوں کے گھر۔ کیوں بھائی؟ میں نہیں ٹھیکہ اٹھایا تھا، میں ہی ہوں کیا؟
یہ مصیبت میں ہی بول لوں کہ مصیبت جب آدمی کہتا جو اپنے باپ کو مصیبت سمجھے یہ تو قبر میں جا کے پتہ چلے گا، قبر میں جا کے پتہ چلے گا۔ میں نے ایک روایت پڑھی خدا کی قسم، میں بڑا حیران ہوں اس روایت کو پڑھ کے، بڑی عجیب سی ہے۔ مولانا صاحب دونوں علماء بیٹھے ماشاءاللہ، بڑی عجیب سی روایت ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس جوان پر کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور وہ پھر جہنم میں چلا جائے۔ اب میں اس حدیث کو سمجھاؤں یا چھوڑ دوں؟ سمجھاؤں آپ کو یہ حدیث کیا مطلب ہے؟ مجھے تعجب ہے اس جوان پر کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور وہ مرنے کے بعد جہنم میں چلا جائے۔ مجھے تعجب، علی کو تعجب ہے۔ کیوں تعجب ہے مولا؟ کا اس لیے کہ اگر یہ جوان ایسا ہے جس نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے تب بھی اسے جہنم میں نہیں جانا چاہیے، یعنی اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی جوان کو جہنم میں نہیں جانا چاہیے۔ مولا کیوں؟ اس لیے کہ جتنی ماں باپ کی خدمت کرتا چلا جائے گا اس خدمت کو اللہ گناہوں کا کفارہ بناتا چلا جائے گا۔ یہ مطلب ہے، یعنی یہ جو ہوتا ہے نا فری میں کر رہے ہو، یہ بالکل غلط ہے۔ ماں باپ کی خدمت فری میں نہیں ہے، واقعا سب کی خدمت فری میں ہو سکتی ہے، ماں باپ کی خدمت فری نہیں کرتے آپ۔ جتنے آپ نے گناہ کیے ہیں اللہ ایک خدمت میں ایک گناہ ختم کرتا ہے، اس سے بڑا خدمت کا صلہ کیا لیں گے؟ اور ایک جملہ میرا بڑا چل رہا ہے میڈیا پہ کہ دنیا میں تو دنیا میں خدا کی قسم قبر میں بھی آپ کی عزت جو بڑھائی ہے وہ باپ کے نام نے بڑھائی ہے، ورنہ تلقین میں کیا ضرورت تھی؟ اسماعیل فہم یا محمد طالب ابن علی محمد، ارے بھائی علی محمد کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، بتانا چاہتے ہیں قبر کی ساری عزتیں بھی باپ کی وجہ سے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں بھائی نہیں، قراءت القرآن فاتحہ کا کھانے سے کوئی ربط نہیں ہے، بغیر کھانے کے بھی فاتحہ پہنچ جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج میں نے پڑھ دیا تو کوئی تھال ہی نہ لے کے آیا، میں نے تھال کو منع نہیں کیا، میں نے یہ بھی ضروری ہے، میں نے یہ نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں ربط نہیں ہے، یعنی اگر کسی بیچارے پہ نہیں ہے تو وہ یہ تو بعض ایسے لوگ ہیں کہ اگر کچھ نہیں تو فاتحہ دلوانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ایک غلط رسم ہوئی کہ جمعرات ہی میں فاتحہ پڑھیں گے۔ کیوں بھائی؟ آپ اپنے ماں باپ کی روز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ صبح شام کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ صبح کو گھر سے جاب کے لیے نکلیے، ایک فاتحہ پڑھ کے نکلیے، گھر پہ آئیے ایک فاتحہ پڑھ کے داخل ہوئیے۔ خدا کی قسم جتنی دعائیں ماں باپ دنیا میں دیتے تھے نا اس سے زیادہ دعا ماں باپ اس وقت دیتے ہیں جب آپ اپنے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں۔ اسی لیے عاملوں کے یہاں، چونکہ میرا بھی بڑا گہرا ربط ہے عاملوں سے، تو وہ رشتہ بھی جانتے ہیں میرا، تو عاملوں سے، عاملوں کی ایک بات، اور ایک عامل یہ بھی بیٹھے ہیں، دیکھو یہ سامنے ہی بیٹھے ہیں، کم نہ سمجھنا ہی نا آپ۔ عامل جو ہوتے ہیں وہ ایک بات بتاتے ہیں، عامل کہتے ہیں اگر کسی کے رزق میں تنگی ہو، اگر کوئی پریشان ہو اقتصادی طور پر، مصیبتیں گھیر رہی ہوں، کما رہا ہو لیکن برکت نہیں ہو، تو عاملوں نے عرفاً ایک جملہ لکھا ہے کہ اسے چاہیے پہلے اپنے مرحومین کو راضی کرے۔ واقعی بڑا جملہ ہے، اسی لیے بات کہتے ہیں پہلے اپنے مرحومین کو راضی کر لے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ وہ ناراض ہیں، ان کے ناراض ہونے سے واقعاً غربت آئے گی، واقعاً نحوست آئے گی، واقعاً آپ کے رزق میں برکت ہونے والی۔ پہلے ان کو راضی کیجئے عزیزو آپ۔ ایک قراءت القرآن، دوسری چیز ہے والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مجھے پسند ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مجھے پسند ہے۔ یہ حدیث خلفاء بھی جانتے تھے، شہزادی کی حدیث غیر معروف نہیں ہے، شہزادی کی حدیث معروف ہے، مجھے راہ خدا میں خرچ کرنا بڑا پسند ہے۔ فیدک اسی لیے چھینا ہے انہوں نے کہ جب ان کے پاس رہے گا تو گھر میں نہیں رہے گا، غربا میں بٹ جائے گا، غربا میں تقسیم ہو جائے گا۔ اللہ کی راہ میں مجھے خرچ کرنا، اور کیسا خرچ کرنا؟ ہمارے خرچ کرنے میں اور شہزادی کے خرچ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایمانداری سے بتائیے گا، کبھی کبھی مجلس ہوتی ہے اپنوں میں خاص، جیسے یہ آج کی مجلس ہے اپنوں میں خاص، ایمانداری سے بتائیے ہم جب خرچ کرتے ہیں تو وہ مال ہم نہیں دیتے جو ہمیں پسند ہو۔ میں بھی ہوں اس میں، میں کہہ رہا ہوں پہلے مجھے جو بھی میں باتیں کہہ رہا ہوں پہلے میرا نام لکھیے لسٹ میں، میں بھی ایسا ہی ہوں، میں کوئی بھائی الگ سے تھوڑا ہی ہوں آپ سے، میں بھی ایسا ہی ہوں۔ اگر ہمارے گھر میں مثلا کھانا ہے، ایک ہے آج کا تازہ، ایک ہے کل کا بچا ہوا،
ایمانداری سے، مطلب کوئی تقیہ نہیں کرنا. ایک آ گیا بیچارہ فقیر مانگنے کے لیے، کون سا دیں گے اٹھا کے؟ جو تازہ بنا ابھی نہیں دیں گے. بالکل سچ فرمایا آپ نے. میں بھی ایسا ہی ہوں، 100% میں بھی ایسا ہی ہوں. اچھا آپ کے گھر میں 2 کمبل رکھے ہوئے ہیں، ایک وہ جو بہترین کمبل آپ اوڑھتے ہیں، ایک وہ کمبل ہے جو کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، پرانا ہو گیا، 6-7 سال ہو گئے، بیگم نے کہا اب تو بدل دو. اور نیا کمبل بہترین لا گیا، اسی وقت بیچارہ ایک غریب آ گیا، کون سا کمبل دیں گے؟ پرانا والا. اور پھر اس پہ فخر کرتے ہیں ہم ہیں دینے والے. اس پہ تکبر بھی تو بہت ہے، ہم ہیں دینے والے. مگر آل محمد کا کیا ہے؟ شہزادی کو 2 لباس دیے جہیز میں، ایک پرانا لباس لے کے شہزادی آئے، ایک رسول نے نیا لباس خرید کے دیا ہے. شادی کے پہلے دن ایک عورت مانگنے کے لیے آ گئی، پرانا خود پہن لیا، نیا لباس دے دیا. رسول نے آ کے کہا بیٹی نیا کیوں دیا؟ کہا بابا قرآن میں موجود ہے انفاق وہ کرو جو خود کو پسند ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے اب یہ جو ہمارے انفاق میں برکت نہیں ہو رہی، مثلا میرے بھی، وہ وجہ یہی ہے کہ انفاق تو ہم کر رہے لیکن اصلی معنی میں وہ انفاق نہیں کر پا رہے کہ جو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہیں نیکیاں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو. آپ کو کیا پسند ہے؟ راہ خدا میں وہ دو جو آپ کو پسند ہو، وہ نہیں جس سے اپنا دل اکتا گیا ہو. تیسری چیز وَالنَّظَرُ إِلَىٰ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ، مجھے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا بڑا پسند ہے. مجھے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا بڑا پسند ہے. تو اب آپ کہیں گے 2 چیزوں پہ تو قبلہ عمل کر سکتے ہیں ہم شہزادی کی. ایک تو یہ قرآن پڑھنا، ایک راہ خدا میں خرچ کرنا. لیکن انہیں اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا پسند ہے. اب رسول ہے قبر میں، ہم ان کا چہرہ کیسے دیکھیں؟ مگر واہر کمال آل محمد، انہوں نے فرمایا اگر جوان لڑکا اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے تو اسے ایک حج کا ثواب ہے، ایک حج کا ثواب ہے. یعنی تینوں چیزوں پہ آپ شہزادی کی عمل کر سکتے ہیں. چہرہ دیکھ لیں اپنے ماں باپ کا، وہ ثواب ملے گا. رائے خدا میں خرچ کیجئے، قرآن پڑھیے. دوسری دعا، دوسری حدیث، اس پہ تبصرہ کچھ نہیں کرنا، تبصرہ نہیں کرنا، وہ انشاءاللہ کسی اور وقت کے لیے. اب تو خالی حدیث بتانی ہے. ہو سکتا ہے چھوٹے امام باڑے پہ مجھے نہیں پتا لکھی ہوئی نہیں، بڑے امام باڑے پہ لکھی ہے نہیں، لیکن لکھی ہونی چاہیے. اگر اس پہ عمل نہیں ہوا ہے تو عمل ہونا چاہیے. ہم نے عربوں میں بھی دیکھا، عراق میں، ایران میں. آپ چل جائیے، قبلہ بھی تائید فرمائیں گے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے خارج ہونے کی دعا، یہ نقل کی جاتی ہے ہر مسجد میں. ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. ہمارے یہاں کئی چیزیں ایسی ہیں چونکہ بے خبر ہیں، بے علم ہیں. اور یہ روایت بھی کمال کی بات ہے شہزادی سے ہے. یہ روایت بھی آپ کی ہماری شہزادی سے ہے. کیا فرماتی ہیں؟ جب تم مسجد کے اندر انٹر ہونا، مسجد کے اندر داخل ہونا، کر لیجئے سیب اسے یاد کریے جب بھی مسجد میں آئیے. جب بھی آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، داخل ہو رہے ہیں مسجد میں، اللہم اغفر لی، پالنے والے مجھے معاف کر دے، مجھے، اللہم اغفر لی، پالنے والے مجھے معاف کر دے. وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، پروردگار میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں، رحمت کے دروازے کھول دے. ارے کیا جملہ ہے واقعی میری بیوی کا. کیا کہہ رہی ہیں کہ جب تم مسجد کے اندر داخل ہونا، مسجد کے اندر آنا، تو یہ جملہ، اچھا چھوٹا سا جملہ ہے، اللہم اغفر لی، ایک دفعہ پڑھ دیجئے سب مل کے جو میرا ہے بھائی، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، پالنے والے میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اور جب نکلیے مسجد سے، پھر جملہ اللہم اغفر لی، پالنے والے مجھے بخش دے. وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ، اپنے فضل کا دروازہ کھول دے. کاش یہ جملہ واضح ہو. اما اتنے کی تو تصحیح کری تو بھائی، اللہم اغفر لی وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. جب تک مسجد سے باہر تھا نحوستوں سے گھرا ہوا تھا، اب میں تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، مجھ پہ رحمت انڈیل دے. اسی لیے روایت میں موجود ہے مومن کے اوپر مسجد میں جتنی رحمتیں برستی ہیں، اگر اسے آنکھوں سے نظر آ جائے تو یہ مسجد سے گھر نہ جائے. کتنی رحمتوں کے اندر ہوتا.
کہہ کے جا رہا ہے نا پالنے والے مجھ پہ رحمتیں اڈیل دے، رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جب نکلیے مسجد سے اللہم اغفر لی، مجھے بخش دے، وفتح لی ابواب فضلک، اپنے فضل کے دروازے، عدل کے دروازے نہیں، فضل۔ دعائے قنوت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ من فضل کا یا کریم بھی پڑھتے ہیں، اور ایک اور دعا ہے امام سجاد کی، الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، پالنے والے میرے ساتھ اپنی عدالت سے کام نہ لینا، میرے ساتھ اپنے فضل سے کام لینا۔ عدالت اور فضل کا فرق سمجھ جائیں گے انشاءاللہ میراج خود بخود ہو جائے گی آپ کو۔ آپ عدل نہیں مانگ رہے ہیں اللہ سے، فضل مانگ۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ عدل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2 پہر تک کام کیا ایک مزدور بن کے، کمائی تھی آپ کی 500 روپے، پورے دن اگر کام کرتے تو بنتا تھا 1000 روپے، کام کیا آپ نے آدھے دن، عدل کا تقاضا کتنا دیا جائے؟ 500 دیا جائے۔ عدالت کا مطلب ہے جتنا کام اتنا فائدہ، جتنا کیا ہو اتنا ہی ملے گا۔ فضل کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر اللہ اپنی عدالت سے کام لینے لگے ہم سے قبر میں تو ہم بخشے جانے والے نہیں ہیں، پھنسیں گے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ مجھے تیرا عدل نہیں چاہیے، تیرا فضل چاہیے، فضل کی کوئی انتہا نہیں ہو۔ اسی لیے سورہ جمعہ میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز تمام ہو جائے اور گھر سے رزق کے لیے نکلو تو فضل الہی تلاش کرو۔